السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال، جب سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً آج 45 دن ہوئے ہیں، تو میں ایسے ویڈیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، اور اس سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں لیکن بطور تذکیر فائدہ مند بھی ہے۔ وہ ٹاپک، وہ عنوان لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو سماج کو بہتر بنانے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور سماج بہتر کس سے بنتا ہے؟ افراد ہی سے بنتا ہے۔ اس لیے افراد کو حسد جیسے بڑی بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرا ٹاپک کیا ہے؟ حسد جو ہے انسانیت کا دشمن ہے۔ حسد کا سبب کیا ہے اور حسد کے اسباب کیا ہیں اور حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حسد جو ہے یہ جلن اور ڈاہ ہے، کینہ بغض ہے۔ ہر انسان جو ہے نا اس دل کی بیماریوں سے اگر محفوظ نہ رہے، انسان اگر اس بیماری سے پاک نہ رہے، فری نہ رہے، تو دوسرے بڑی بیماریوں کو کیا کرتی ہے؟ یہ جنم دیتی ہے۔ دوسری بڑی بیماریاں یہ پیدا کرتی ہیں۔ وہ دوسری بڑی بیماریاں کیا ہیں؟ دشمنی ہے، نفرت ہے، اور تقدیر پر ایمان تقدیر پر ایمان کا نہ رہنا ہے، یا دنیاوی طور پر جو باڈی کے اور جسمانی جو بیماری ان کو لاحق ہو جاتی ہے وہ ڈپریشن ہے، مایوسی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور مختلف کمزوریاں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ اس لیے چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ معاشرتی بیماری ہو، اگر اس کو دور نہ کیا جائے تو انسانیت کا دشمن ہوا نا۔ انسانیت کے دشمن جو بھی ہے اس کو سب لوگوں کو، اس کے ساتھ سب لوگوں کو مل جل کے لڑنا چاہیے، اس کو بھگانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جین مت کے ماننے والا، چاہے کوئی بھی جیوس ہو، کرسچن ہو، اس کو حسد جیسی بیماری سے پاک رہنا چاہیے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کوشچن اٹھ سکتا ہے، کوشچن جو ہے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حسد جو ہے نا، صاحب نعمت جو ہے، یعنی جو کسی نعمت کا مالک ہے اس سے وہ نعمت چھین جائے، اس کی تمنا کرنا، اس کی خواہش کرنا، یعنی کسی کے یہاں کوئی نعمت ہے تو اس کے یہاں وہ نعمت نہیں رہنا چاہیے، یہ دل میں تمنا کرنا، اور یہ بڑی بری خواہش ہے۔ دوسرے بزنس مین کا بھلا اگر دیکھنا نہ چاہے، ایک کاروباری آدمی جو بہت کامیاب ہو، سکسیزفل ہو، اور دوسرا آدمی جو اپنے کاروبار کو شروع کر رہا ہو یا شروع کرتے ہوئے اتنی کامیابی پر نہ پہنچا ہو، تو کامیاب شخص سے وہ اگر جلن کرے اور یہ دل میں خواہش رکھے کہ اس کی کامیابی، اس کی تجارت کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے، اس کی تجارت جو ہے پھیکی پڑ جائے اور میرا ہی صرف فائدہ ہو، یعنی وہ اگلا شخص کا نقصان ہو اور میرا فائدہ ہو۔ عالم دین بھی کہے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں، پڑھے لکھے شخص اور ایجوکیٹڈ پرسن بھی ہو سکتے ہیں، کہ علم کی بنیاد پر جو مجھے پوسٹ ملا ہے، عہدہ ملا ہے، جو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، وہ عزت اور شہرت دوسروں کو نہ ملے، اگر مل رہی تو اسے چھین جائے، صرف میرے پاس ہی باقی رہے۔ یہ بعض اوقات انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ نعمت چھین جائے، مجھے مل جائے، لیکن اور بعض وقت یہ کرنی مجھے نہ ملے لیکن اس سے کم از کم برباد ہو جائے، یعنی جس کو نعمت ملی ہے اس سے ختم ہو جائے۔ یہ بھی کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد کے اسباب کیا ہیں؟ حسد کے اسباب کا اگر پتہ نہ لگائے تو آپ علاج کیسے کیجیے گا؟ کیسے اس سے بچیے گا؟ تو بیماری کا علاج کرنے کے لیے جو ہے نا، پہلے بیمار کا یا مرض کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دشمنی کی بنیاد پر حسد کرتے ہیں، کسی کا کسی سے کسی بنیاد پر ممکن ہے دشمنی ہو، تو دشمنی کی بنیاد پر جو ہے نا ایک ہی عادت اس کے دل میں لگی رہتی ہے، اور ایک ہی چیز اس کے اندر جو ہے داخل ہوتی ہے، چبھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اگلا شخص جو میرا دشمن ہے اس کا کسی بھی حیثیت سے اس کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا صرف جو ہے نقصان ہی ہونا چاہیے، اس پر کیا کہتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے، اس سے وہ نعمت چھین جائے۔ معاشرے میں عام ہے یہ بیماری، کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اسے چھین جانے کی جو ہے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ منصب کا غلط استعمال ہے، منصب کا جو ہے غلط استعمال ہے۔ وہ کیسے؟
کہ ایک شخص اگر ایک اہم عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کو اگر عہدے ملتے ہیں اور عہدہ کی بنیاد پر اس کو کامیابی ملی، علم کی بنیاد پر عہدہ ملا ہے اور اس کی بنیاد پر اسے کامیابی ملی ہے، اور دوسرا شخص جس کو وہ عہدہ ملنے والا ہے اور منصب ملنے والا ہے، تو جس کو پہلے سے ملا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے علاوہ جو اس منصب پر کوئی نہ آئے، یا اس قسم کے منصب پر ہمارے معاشرے اور گاؤں کے شہر کے لوگ فائز نہ ہوں۔ تو یعنی اپنے ہی منصب پر قائم رہنا چاہتے ہیں، جمے رہنا چاہتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایسا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اپنی ساخت، اپنی شناخت اور اپنی جاہ و منصب کو قائم رکھنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ ذلیل اور رسوا لوگوں سے بھی کیا بولتے ہیں، اس کے بھی ہاتھ پیر جوڑ کر کے بھی لوگ کسی نہ کسی طرح سے ناظم، معتمم، پرنسپل وغیرہ جو ہے ایسے اداروں کے بن جاتے ہیں جو جمہوری ادارے ہیں۔ ایسا شخص جو دوسروں کا موتی اور ایسا شخص جو دوسروں کو صرف اپنا موتی اور فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بن کے رہوں اور دوسرے لوگ کیا میرے غلام بن کر رہے ہیں، صرف میری ہی جو ہے میرے ہی بات پر یس نو کرتے رہیں، ہے نا؟ میں جس کو ہاں بولوں تو وہاں ہاں بولے، جس یہاں میں نہ کرنے بولوں تو وہاں نہ کرے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ دل میں لیکن یہ بات رکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی اس کو ایسی نعمت نہیں ملنی چاہیے۔ مدارس کے جو ذمہ داران ہیں، بعض بڑے مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، خاص طور سے وہاں جہاں پر چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے ادارے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ادارے بھی بہت ہیں، بڑے ادارے بہت کم ہی پائے جاتے ہیں۔ تو بڑے اداروں کی جو ذمہ داران ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ادارہ چلا رہا ہوں، ایسا ادارہ، اس ٹائپ کا ادارہ کوئی دوسری جگہ لوگ قائم نہ کر سکیں۔ لیکن ماشاءاللہ اس میں سے بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو ہر جگہ جو ہے مدرسوں کے لیے، مکتب کے لیے، اسکولز کے لیے جو ہے زمین اور بلڈنگ وغیرہ فراہم کرنے میں آگے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں، چاہے وہ علاقہ ٹاپو ہو، چاہے وہ علاقہ جو ہے کیا بولتے ہیں سیمانچل ہو۔ سیمانچل کے ارریہ ضلع کے بعض عالم دین ایسے پائے جاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کئی ایسے گاؤں ہیں جو ادارے چلتے ہیں اور مدارس چلتے ہیں، حالانکہ ان کی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے اداروں کے لیے جو ہے فنڈ لا کر وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے ادارے کو جو بنا ہوا ہے اس کو بھی برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ برباد ہوتے ہوئے دیکھنا ہی تو حسد ہے، اور خاص طور سے عالم دین اگر ایسا شروع کر دے تو پھر وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں لیکن عالم دین نہیں ہیں یا جو جاہل ہی ہیں، اس سے پھر آپ کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں؟ کسی کو بیجا پیار و محبت ملتی ہے، یعنی ایک شخص سب کو ایک جیسا پیار نہیں دے سکتا، چاہے خاندان ہو، سماج ہو، فیملی ہو، کسی نہ کسی سے اس کو زیادہ گہرا لگاؤ ہوتا ہے، اور جو دوسرے افراد ہیں وہ جلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک شخص کو کیوں اتنا زیادہ پیار مل رہا ہے۔ یہ واقعہ تو یوسف علیہ السلام کا بہت مشہور ہے، اس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور حسد کی بنیاد پر لوگ جو ہے پھر کیا کیا گل کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کا آخری جو سبب ہے وہ یہ بدطینت اور بدخصلت لوگوں کی یہ پہچان بن گئی ہے، چاہے اس کے پاس بھی نعمت نہ ہو، چاہے وہ بھی جہاں منصب کا کیا بولتا ہے مستحق نہ ہوا ہو یا اس منصب پر نہ ہو، لیکن کسی کے لیے وہ کسی کی کامیابی پر وہ خوش نہیں ہوتے۔ ہمیشہ دوسروں کی کامیابی پر، ہمیشہ جو دوسرے لوگ خوش رہتے ہیں ان کے خوش ہونے پر وہ جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔ یہ 5 اصل پوائنٹس، اور بھی آپ اسباب وغیرہ بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو، لیکن میں نے جو سمجھا ہے یہ 5 پوائنٹس مین ہیں۔ اب اس کو آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو جو ایک چھوٹی سی سورۃ الفلق ہے اس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ حسد کرنے والے کی شر سے جو ہے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی وعید اور اتنا کیا بولتے ہیں کہ حاسد کے شر سے بچنے کی ترغیب اور دعا مانگنے کی بات، تو ظاہر ہے اس سے بچنے کی ہمیں اب بات ہے تو
حسد سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، حسد سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی بڑی وعید کہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، تو اب ظاہر اتنی بڑی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے نا۔ یہ کرنا چاہیے کہ تمام انسان جو ہے بھائی بھائی ہے، تمام انسانوں سے محبت کیجیے، تمام انسانوں کو دل سے چاہیے، دل میں سب کے لیے محبت رکھیے۔ جب دلوں میں محبت رکھیے گا نا تو کسی کے لیے جو ہے نقصان نہیں چاہیے گا، کسی کے لیے جو ہے نفرت نہیں پالیے گا۔ یہ محبت ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ تلوار اور یہ لڑائی، یہ جھگڑے وغیرہ سے جو بھی فتح کیے ہیں تو تاریخ اس کو اچھے نام سے یاد نہیں رکھتی۔ کی بنیاد پر کیا کیجئے؟ محبت کیجئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ سب سے محبت کرتے تھے، دشمن سے بھی اور کیا کہتے ہیں دوستوں سے بھی، امت مسلمہ سے بھی، سب کے لیے الگ الگ ٹائپ کی محبت ہے، اور کیا بولتے ہیں الگ الگ حیثیت سے عنوان بھی بن سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے آپ کی کیا محبت ہے، مسلمانوں کے لیے اسپیشل کیا محبت ہے، پوری دنیا والوں کے لیے آپ کی مطلب کیا رحمت ہے، محبت ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مہاتما بدھ جس کی سرزمین جو ہے بہار، جو ہندوستان کے ہیں، انہوں نے اسی جگہ سے تو محبت کی کیا بولتے ہیں عام ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ہاں، ہنسا کو انہوں نے جگہ نہیں دی۔ گاندھی جی کی کون ہے؟ یہ اس انڈیا کے ہمارے ہندوستانی کے تو ہیں جنہوں نے کیا کہتا محبت کو اتنا انہوں نے پروان چڑھانے کی بات کہی کہ پوری دنیا میں جو ہے ایک بڑی شخصیت کے طور پر وہ جانی جاتی۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے دل سے حسد کو کیا کر سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر کیا کیا جائے؟ انسانی فطرت ہے تو رشک ہے، رشک انسان کو ہوتا ہے، رشک پیدا کرنا چاہیے۔ رشک کے بارے میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ لوگ دعا کریں تو میں جو ہے نا کل رشک کے فائدے، رشک کیا ہے اور کیسے لایا جائے تو اس پر میں گفتگو کروں گا۔ جے ہند، جے بھارت۔